دیکھیں 9 مئی ایک سیاسی پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک طریقہ واردات تھا، جیسے 75 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے کم و بیش کو 100 لوگ ہمارے پینڈنگ ہیں، جن کی بیلز انشاءاللہ 27 کو ہو جانی. ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو اریسٹ ہوئے تھے؟ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ جی کم و بیش کو 2000 کے قریب لوگ ہیں، جن میں کچھ ڈسچارج ہو گئے، کچھ عدم شناخت پہ ہوئے اور باقیوں کی بیلز کرانی پڑی. میں نے اتنی بیلیں 500 کے قریب بیلیں کرائی ہیں، اتنی تو میں نے اپنی ساری پریکٹس میں ممکن نہیں. آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، میرے پاس 32 بیلیں تھیں ایک دن میں. جس کیس میں 3-4 لاکھ روپے لیتا ہوں، اس میں ایک بندے کی بیل فائل کرتا ہوں. اس وقت میرے پاس جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ کوئی 350 لوگ ہیں، جن کی بیلز آپ کروا رہے ہیں. جی ہاں، جو پینڈنگ میں ہیں اور ٹرائل بھی چل رہا ہے 3 مقدمات میں. ایک ایسا بندہ بھی مجھے ملایا گیا کہ جس نے باہر سے فنڈنگ لی اور اس نے کہا، وکیل ہے، کہ جی میں نے 400-500 لوگوں کی بیل کرا چکا ہوں جو کبھی ATC آیا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے کئی کردار ہیں جو لوگوں کو پولیس کے نام کے اوپر، عدلیہ کے نام پہ، کلرکوں کے نام کے اوپر لوٹتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے. میں نے پوری کوشش کی، میری کوئی ایک بیل بھی ایسی نہیں ہے جو ATC سے ڈسمس ہوئی ہو اور ہائی کورٹ گئی ہو. یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ سارے اسیران باہر آ جائیں گے؟ عید سے پہلے تمام لاہور کے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں حسان رانا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ملک پرویز صاحب. آپ نے ATC میں ان کو بے شمار مقدمات کرتے دیکھا. کچھ مقدمات تو ایسے تھے کہ جو بہت ہائی لائٹڈ ہوئے. ایک مرغے والا کیس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ گفٹ میں ان کو ایک مرغا دینے آیا تھا کہ تاکہ آپ میرے والد کی بیل کروا دیں. جہاں یہ لوگوں کی بیلز کرواتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیلز کے نام پہ لوٹتے ہیں. تو آئیں چلتے ہیں ان کی جانب وہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. السلام علیکم ملک صاحب. جی السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بیسک ہے کیا؟ اس کا کیس 96/23 کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں 9 مئی ایک سیاسی پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک طریقہ واردات تھا، جیسے 75 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس وقت تو 9 مئی کے حوالے سے کم و بیش کو 100 لوگ ہمارے پینڈنگ ہیں، جن کی بیلز انشاءاللہ 27 کو ہو جانی ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں بیلز پہ، اور کچھ ڈسچارج ہوئے، کچھ لوگ عدم شناخت پہ ڈسچارج ہوئے، کچھ ہم نے ریمانڈ کنٹیسٹ کر کے. ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو اریسٹ ہوئے تھے؟ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ جی کم و بیش کو 2000 کے قریب لوگ ہیں، جن میں کچھ ڈسچارج ہو گئے، کچھ عدم شناخت پہ ہوئے اور باقیوں کی بیلز کرانی پڑی. ILF کا اس میں کیا کردار ہے؟ ILF سننے میں آیا ہے کہ جو لوگ بیلز افورڈ نہیں کرتے ان کی بیلز بھی کرواتی رہی ہے. تو اس میں کیا کردار ہے؟ ILF کہیں نظر آیا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں خود ILF کا پارٹ ہوں، اور لاہور میں جو کیسز میں نے دیکھے ہیں وہ بطور ILF کا پارٹ ہی دیکھے ہیں. اور ILF کو انسٹرکشنز تھی ہر جگہ پورے پاکستان میں کہ آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بالکل فری آف کاسٹ لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. اور میں نے اپنی ذات کی حد تک، آپ لوگ روزانہ وہاں پہ کوریج کرتے ہیں، آتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو راؤنڈ اباؤٹ 500 کے قریب لوگ ہیں جن کی میں نے بیلز، ان 14 FIRs جو لاہور کی ہیں ان میں، اور اس کے علاوہ میاں والی کی FIRs ہیں وہ تقریباً 6 FIRs ہیں ٹوٹل. ان میں بھی کسی میں 1500 ہے، کسی میں 400 ہے، کسی میں 700 لوگ ہیں. تو وہاں اس وقت میرے پاس جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ کوئی 350 لوگ ہیں، جن کی بیلز آپ کروا رہے ہیں. جی ہاں، جو پینڈنگ میں ہیں اور ٹرائل بھی چل رہا ہے 3 مقدمات میں. تو جو لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کو ٹویٹر پہ بھی فیم مل رہا ہے، جی فیض پی اللہ یہ کر رہے ہیں کیسز، یا الحمدللہ جی آج اتنے اسیران باہر آ گئے ہیں. تو وہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے ساتھ جو کام کر رہی ہیں نا وہ صرف ایک لڑکی ہے ماریہ خان بلوچ. وہ اپنی طرف سے وکلا کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا کئی میرے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. میں نے بیلز کرائی ہیں. دیکھیں جب آپ نیک نیتی سے اور رضا الہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں دیکھتے. ایک ایسا بندہ بھی مجھے ملایا گیا کہ جس نے باہر سے فنڈنگ لی اور اس نے کہا، وکیل ہے، کہ جی میں نے 400-500 لوگوں کی بیل کرا چکا ہوں جو کبھی ATC آیا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے کئی کردار ہیں جو لوگوں کو پولیس کے نام کے اوپر، عدلیہ کے نام پہ، کلرکوں کے نام کے اوپر لوٹتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے. ہمارے اصل میں یہ پوری قوم جو ہے نا ہر جگہ یہی المیہ ہے. جس کچہری میں جو لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں ان کے کیسز بھی آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے وکلا کیے ہوئے ہیں پارٹی نے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں نیچے ATC میں بھی پیش ہوں اور وہاں بھی. میں نے پوری کوشش کی، میری کوئی ایک بیل بھی ایسی نہیں ہے جو ATC سے ڈسمس ہوئی ہو اور ہائی کورٹ گئی ہو. میں نے جو بیلیں ہائی کورٹ سے کرائی ہیں وہ باقی وکلا کی تھی جو پرائیویٹ کونسل لوگوں نے کی اور بیل ڈسمس ہو گئی، وہ میں ہائی کورٹ لے کے گیا. لاہور ATC میں میری کوئی بیل ڈسمس نہیں ہوئی. سر میرا پوائنٹ پھر وہی، وہ لوگ جو بیلز نہیں کرواتے، جب وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اس پہ آپ وکلا کیوں خاموش رہتے ہیں؟
دیکھیں یہ قیادت کو بھی پتہ ہے، اور آپ نے اگر اس کی اصلیت جاننی ہو نا تو جس دن 96 کی پیشی ہو نا وہاں پہ میں موسٹلی ادھر ہی ہوتا آپ ہوتے ہیں نا، آپ صرف ایک ورکر سے انٹرویو لے لیں، وہ آپ کو سارا بتا دیں گے کہ وہاں کون سا وکیل. لیکن میں کہوں گا اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو وہ اور بات ہے. آپ جا کے ورکر سے پوچھیں، آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے کہ کس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ساری کہانی آپ کے سامنے. دیکھا ہے کہ جو اسیران تھے ان کو جیلز میں کھانا بھی پرووائڈ کیا جاتا رہا، اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی الحمدللہ. اتنے لوگوں کا کھانا ہم نے اپنی جیب سے، کیا وہ کھانا آئی ایل ایف دیتی رہی ہے، باہر سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، یا کچھ خاص پرسن اپنی جیب سے؟ نہیں، آئی ایل ایف نہیں دیتی رہی. آئی ایل ایف نے پیسے دیے ہوتے تو کم از کم مجھے تو ملتے، جو میں مین سٹریم میں کام کر رہا تھا. ایسے کوئی پیسے نہیں تھے جو آئی ایل ایف نے دیے ہوں. ہاں کچھ لوگوں نے باہر سے پیسے منگوائے ہیں لوگوں سے کہ جی ہم فنڈنگ منگوائی ہے، جو لوگ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں یا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں میرے جیسا بندہ جو رات 2-2:30 بجے گھر جا رہا ہے، اس نے کیسے سوشل میڈیا کو ٹائم دینا ہے؟ یہ آپ لوگ وہ مرغے والی جب سٹوری چلی، حقیقت میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ ایک دن میں 6 چینل میرے دفتر پہنچے ہوتے تھے. اب میں نے بیلز بنانی ہوتی تھیں، پیش ہونا ہوتا تھا، میں جیسے گیٹ سے نکلتا 6 بندے آگے کھڑے ہوتے تھے کہ ٹائم نہیں تھا. ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ ٹی وی چینل پہ آئے یا اس کی خبر چلے. جو لوگ ہیں ایسے لوگ جو آئی ایل ایف کے وکلا کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے لیے آئی ایل ایف کے وکلا میں یا پارٹی میں کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ ان عناصر کو بے نقاب کیا جائے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے خرچے لیے یا پولیس کے نام پہ یا شناخت پریڈ کے نام کے اوپر پیسے لیے ہیں، ان کا بالکل ان سے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور ان کا احتساب بہت آسان ہے. جو لوگ نکلے ہیں خاص کر 96/23 میں، سب سے زیادہ تو اسی میں تھے نا. 96/23 میں جو لوگ نکلے ہیں، آپ انہی کا پارٹی بلا لے اور ایک سیشن رکھ لے اور انہی سے پوچھ لے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہی لوگوں کے لیے تو ٹویٹس بھی ہوتے ہیں. دیکھیں وہ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ معاملات کا، پارٹی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں نے اپنی پارٹی کی عادت کو بتا دی ہے. ابھی اس سٹیج پہ مجبوری یہ ہے کہ لوگ بیچارے جیلوں میں ہیں، اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم بندے جیلوں سے باہر نکلیں. جب جیلوں سے نکلیں گے تو پھر لازمی بات ہے یہ سب باہر آ جائیں نا، یہ خود خان صاحب کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یا کس نے ان کو کام کیا اور کس نے. جی بالکل آئیں گے، جی بالکل آئیں گے. خان صاحب سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مسئلہ تو ہوگا نا، نہیں اور بھی ہیں ملنے والے. نہیں ملنے کے حوالے سے میں اصل میں بہت پہلے سے پی ٹی آئی میں ہوں، اور میں نے آج تک نہ کبھی کونسلر کے لیے بھی کوئی ٹکٹ نہیں مانگا. ہم وہ لوگ ہیں جو شروع سے ساتھ تھے اور آج تک یہ گمنام. آج آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے اگر پارٹی آپ سے نام مانگے تو نام دیں گے ان لوگوں کے جو لوگ؟ جی بالکل دوں گا، کیوں نہیں. میرے پاس ڈیٹا ہے ان لوگوں کو، بلکہ ورکر دیں گے میرے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ 96/23 کے جتنے لوگ رہا ہوئے ہیں نا، انہی کو بٹھا دیں. آپ چلے جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان سے ساتھ کیا ہوا ہے. اب یہ پیسے لیے جاتے تھے. مجھے بتائیں پولیس ری اریسٹ کرتی ہے کیسے؟ پولیس والے کو پتہ ہے. ایک لڑکا تھا گجرات کا، وہ لڑکے کی میں نے بیل کرائی ہے. اب میں نے بیل لگائی تو ایک وکیل صاحب روز آ جائیں، یار اس کا وہ تو میرا بندہ ہے، میرا رشتہ دار ہے. میں بڑا پریشان تھا کہ میں نے کہا یار 13 بندے ہیں تو سب کے ساتھ ہے، ہو جائے گی. تو اس کی بیل ہو گئی. مجھے پتہ چلا کہ جیل کے باہر سے وہ ری اریسٹ ہو گیا. اس کے والد سے 2 لاکھ روپیہ لیا گیا ری اریسٹ کرا کے. اسی وکیل نے بالکل لیا، انہوں نے اس نے لیا. بعد میں اس لڑکے نے مجھے آ کے بتایا، ہمارے ایک بہت سینئر وکیل ہیں گجرات کے آئی ایل ایف کے، میں نے ان کو نمبر دیا. میں کہا یار اس کو کم از کم پیسے تو واپس کرا دیں. ایسے ظلم ہوئے ہیں. ایک لڑکا تھا فیاض، وہ تھا اٹک کا. اس کی بیوی آئی اور بیوی نے کہا کہ کسی وکیل اور وکیل تھے، وہ بھی ہمارے آئی ایل ایف کا نام ہی لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ جی 40,000 فیس ہے اے ٹی سی میں بیل کی. تو اس نے کہا میرے پاس تو 3-4 ہزار روپیہ ہے جو کرایہ ہے. اس نے کہا جو آپ کے کانوں میں بالیاں نا یہ مجھے اتار دیں. وہ بالیوں کے باوجود بیل خارج ہو گئی. وہ بیل میں نے ہائی کورٹ سے کرا کے دی ہے. یہ ساری باتیں تو ملک صاحب تو بتا رہے ہیں ادھر، لیکن آئی ایل ایف کے باقی وکلا کو اگر پتہ ہے تو کیا وہ اگر آتے نا اے ٹی سی میں پیش ہوتے تو شاید یہ معاملات یہاں تک جاتے ہی نہ. مجھے بتائیں کہ میں نے اتنی بیلیں 500 کے قریب بیلیں کرائی ہیں. اتنی تو میں نے اپنی ساری پریکٹس میں ممکن نہیں ہے. جو بندہ صبح 7 بجے آتا ہے اور رات کے 3 بجے گھر جا رہا ہے 2:30 بجے، وہ بندہ آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ کے پاس کھڑا ہوں میرے پاس 32 بیلیں تھیں ایک دن میں. جس کیس میں 3-4 لاکھ روپے لیتا ہوں اس میں ایک بندے کی بیل فائل کرتا ہوں. اور 32 بیلوں کی تیاری نہیں کرنی آپ نے. ان کی سزا ٹوٹل کریں 500 سال بنے گی جو 96/23 میں دفعات لگی ہوئی. کسی دن آپ کھولیں نا پی پی سی اور انہی کی صرف سیکشنز کی سزائیں آپ دیکھیں کتنی. لاسٹ کویسچن، یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ سارے اسیران باہر آ جائیں گے؟ عید سے پہلے تمام لاہور کے؟ جی بالکل.
پکی بات خان ہے۔ صاحب کے مقدمات تو ویسے بڑھ چکے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کس کی ضد ہے، لیکن ضد کے باوجود وہ عید سے پہلے گھر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملک پرویز صاحب کی گفتگو سنی، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک حسام رانا کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.